لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جو آپ آج صبح سے مسلسل شہزادی کی خدمت میں اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ کی اس فرش عزا سے آپ اپنی مرادوں کو حاصل کرتے ہوئے واپس لوٹیں، اور پروردگار عالم ان تمام افراد کو صحت و سلامتی عطا فرمائے جو اس کی کنیز جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے لیے دام درہم سخنے اس کا حصہ بنتے ہیں. یقیناً یہ دن، یہ مناسبت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، نہایت اہمیت کا حامل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان دنوں سے اور ان دنوں میں ہونے والے تذکرے سے کیا فائدہ حاصل کیا. یہ ماہ جمادی الثانیہ پہلی بار نہیں آیا، یہ تاریخ بھی ایک جو آج ہے 1 2 3 پہلی بار نہیں آ گئی. یہ نظام قدرت ہے، ہر سال یہ مہینہ بھی آئے گا اور یہ تاریخ بھی آئے گی. تو اس مہینے اور تاریخ کا آنا کمال نہیں ہے. پروردگار عالم نے اپنی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اہل بیت علیہ السلام کو کمال کے انتہا پہ پہنچا دیا ہے. ہمارے فضائل پڑھنے سے یا مصائب کے تذکرے سے ان کی عظمتوں پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. میری باتوں کو غور سنیے گا.
ہم جو یہ فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، جو مصیبت اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس سے ان شخصیتوں کے کمال میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے ناقص وجود کو کامل کر سکیں، اپنی کمیوں کو ان خوبیوں میں بدل سکیں جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات چاہتی ہیں۔ اس لیے ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان مناسبتوں سے ہم میں کتنی تبدیلی آئی، ہم میں کتنا فرق آیا۔ اگر ہم فرش عزا پہ نہایت عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے نہایت جذبات کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری پرسنل لائف ویسے ہی ہوتی ہے جیسے پہلے تھی، سلیقہ زندگی ویسے دکھائی دیتا ہے جیسے پہلے تھا، ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جس فراٹے سے پہلے گالیاں دیتے تھے اس میں فرق نہیں آیا، جس حسن اعتماد کے ساتھ غیبتیں کرتے تھے اس میں کوئی فرق نہیں آیا، جتنے خود اعتمادی کے ساتھ دوسروں کی انسلٹ کرتے تھے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہماری ماں بہنوں کی زندگی میں نہ غیبت کم ہوئی، نہ جناب فاطمہ زہرا جناب زینب کے کردار کا اثر ہے۔ اگر ہماری لائف میں کوئی چینج نہیں آیا جو ان کی پسند ہو تو یہ شوق پورا ہو رہا ہے، عبادت نہیں ہو رہی۔ عبادتوں کا اجر ہے، شوق کا اجر نہیں ہے۔ اشعار بہت اچھے اچھے پڑھے گئے، ہر شعر ہمیں موضوع دے رہا تھا، میں گفتگو کیا کروں، بہترین اشعار پڑھے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک قطرہ آنسو بھی ہمارے نجات کا ضامن ہے، کوئی شک نہیں، مگر ایک شرط ہے، یہ بنیادی ہے، اسے بھولیے گا نہیں۔ ایک قطرہ آنسو ہماری ضمانت کا ضامن ہے، ہماری نجات کا وسیلہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب یہ آنسو دل کو موم کر کے پسیج کر نکل رہا ہو تو اس آنسو کی لاج باقی رہ جائے، یہ بنیادی شرط ہے۔ ورنہ یاد رکھیے گا، تاریخ اٹھا کے پڑھیے، شہادت امام حسین کے بعد عمر سعد بھی رویا ہے، یزید بھی رویا ہے، رونے والوں کی فہرست بڑی طولانی ہے، لیکن ہر آنسو نے مقدر نہیں بدلا ہے۔ اگر اہل بیت کے نام پر ان کی مصیبت پر آنسو گرتا ہے، ایک قطرہ بھی آفاقی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس ارادے کے ساتھ یہ آنسو آیا ہے اس آنسو کی طہارت میں کہیں سے کوئی کمی نہ واقع ہو سکے۔ آنسو یوں نہیں آتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے اشعار سے نہ جنت ملنے والی ہے نہ اہل بیت ملنے والے ہیں، نہ میرے بیان سے کسی کو کچھ ملنے والا ہے۔ میں ایک سوال رکھتا ہوں، چونکہ شعر پڑھا کے سنا رہا ہوں، ورنہ یہ بات میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آغا محسن قراتی کا بڑا اچھا جملہ ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے حیات جسے حسن طلب نہ سمجھیے گا کہ مولانا یہ چھوڑ دیتے ہیں گوشہ تک کہ پھر بلائے جائیں۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ ایک لمحے زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس لیے ایسی کوئی غلط فہمی میں پالتا بھی نہیں۔ جس نے یہاں تک پہنچایا ہے آپ سے زیادہ ہم پر وہ نظر رکھتا ہے، اس لیے وہ کہنا ہے کہ جو اس منبر سے اہل بیت پسند کرتے ہیں، اور یقین مانیے اہل بیت کی پسند آپ کی پسند یقیناً ہوگی۔ تو ایک قطرہ آنسو بھی نجات کا ضامن ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس آنسو کا اثر زندگی میں جانے نہ دیا جائے۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ جو مدرسہ کھول کے آئے گا وہ نجات پا جائے گا،
جو کورونا میں لوگوں کی خدمت کر کے آیا وہ نجات پا گیا، جو فلاں کام کر کے چلا گیا بس وہ کام کرنا کافی نہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ کیا کہا قرآن نے؟ من جاء بالحسنہ۔ عربک ڈکشنری جا کے دیکھ لیے گا، جاء کا مطلب ہوتا آیا، جاء کا مطلب کیا نہیں، جاء کا مطلب آیا۔ کیا مطلب آیا کا؟ جو کہتے ہیں لوگ نا، جو ایک نیک کام کرتا ہے اللہ اس کا 10 گناہ لکھ دیتا ہے نا۔ یہ لوگوں نے اپنے خیالات میں آیت کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ جو نیکی کے ساتھ آیا، یعنی جو نیک عمل انجام دیا ہے اس نیکی کو ضائع نہ کرے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے آیا۔ اگر خیرات کیا تو اس خیرات کے اثر کو ضائع نہ کرے، صدقہ کیا تو اس صدقے کے اثر کو ضائع نہ کرے، خدمت خلق کیا تو اس خدمت خلق کا اثر ضائع نہ کرے، نیکی کی تو اس نیکی کی حفاظت کرے۔ من جاء، جو آیا اللہ کی بارگاہ میں، بالحسنہ، نیکی کے ساتھ، اس کے لیے کہا 10 گنا۔ مفسرین نے کہا 10 گنا تو یہ ہمارے ذہن کو اطمینان دلانے کے لیے ہے، ورنہ خدا کی عطا عدد کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ تم 2% اور 3% کے چکر میں صبح شام کہاں کہاں گھومتے ہو، کہ کہاں پروفٹ ہو سکتا ہے، کہاں بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ یہ 3% دے رہا ہے، اور فلاں نے 4 دے، تو ہم 4 جہاں ملتا ہے وہاں پیسے لگائیں گے۔ اللہ کہتا ہے آؤ میری بارگاہ میں تمہیں 10% دوں گا، اور کمال یہ ہے دولت تمہاری نہیں ہے، عطا ہماری ہے، پھر بھی ہم بینیفٹ دے رہے ہیں۔ اس بات سے تو آپ مطمئن ہیں نا، یقین رکھتے ہیں؟ اب اسی بات کو مکمل کر تو یہ ہے کہ آپ جو نیکی کریں، جو عمل انجام دیں، اسے ضائع نہ کریں، چونکہ عمل تذکرے سے ضائع ہو جاتا ہے، منت سر پہ رکھنے سے ضائع ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ کام آئے ہیں اسے آئینہ دکھانے سے برباد ہو جاتا ہے۔ اس سے صرف نیکی کرنا کافی نہیں، نیکی کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک قطرہ آنسو اہل بیت کی معرفت کے ساتھ گر جائے تو نجات کا ضامن ہے۔ شرط یہ ہے کہ پھر اس آنسو کی لاج کو باقی رکھے، اس لیے بات میں کہوں۔ ورنہ وہی سوال جو میں اس موقع پہ کرتا ہوں لوگوں کے درمیان، مجھے یہ بتائیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا رو لیا کافی ہے، اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، نیک عمل انجام دیں، میرے پاس تو آنسو ہے کافی ہے۔ اور صبح شام فرش اعضاء سے ہمارے یہاں جنت بڑھتی ہے، جس کی جنت کی خود کوئی خبر نہیں، جس کی جنت کی کوئی خود خبر نہیں وہ جنتیں بانٹتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر صرف رو لینے سے ہی سب کچھ مل جاتا ہے، انصاف سے بتائیے، میں ان جوانوں کے لیے یا ان خیالوں کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو عام طور سے سوچتے ہیں کہ بس ہمیں تو رونے سے کب مل جاتا ہے، ضرورت کیا کچھ کرنے کی۔ آپ مجھے جواب دیجیے، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت کس کے صدقے میں خلق ہوئی ہے؟ بولیے، اہل بیت کے۔ مانتے ہیں؟ سچائی ہے۔ جنت کے وارث کون ہے؟ اہل بیت ہے، یہ بھی سب مسلمات ہیں، احادیث ہے نا۔ جس کے صدقے میں جنت خلق ہوئی، جو جنت کا وارث بنایا۔ ہم آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھائی جنت مل جائے۔ روزہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ رو کیوں رہے؟ جنت مل جائے۔ تو اگر صرف جنت ملنا ہمارا مقصود تھا، صرف جنت کا پانا ہمارا مطلوب تھا، تو جن کے صدقے میں جنت پیدا ہوئی ہو، جن کے لیے جنت پیدا ہوئی ہو، جو جنت کے وارث بنائے گئے ہو، پھر وہ نماز کیوں پڑھتے تھے؟ سجدے کیوں کرتے تھے؟ روزے کیوں رکھتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت نے عمل کر کے بتایا جنت ہمارا مقصود نہیں ہے، خدا ہمارا مطلوب ہے۔ خدا پالو، جنت بھی تمہاری ہے، کائنات بھی تمہاری ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔
اگر آپ اس زاویے سے اہل بیت پر نظر نہیں ڈالیں گے تو منہ میاں مٹھو بننے کے تو جذبات پورے ہو جائیں گے، اہل بیت کی تعلیم کا اثر ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان برسہ برس ہماری عمر سے زیادہ وقت گزر گیا ہے کہ ذکر اہل بیت بھی ہوتا ہے، تذکر اہل بیت بھی ہوتا ہے، اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی، کیا فرق آیا؟ کس نے کہا کہ جنت و جہنم کا فیصلہ وہاں ہوگا؟ جنت و جہنم ہم آپ خود طے کرتے ہیں، اسی دنیا میں اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے عمل سے اسی دنیا میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کوئی چیز ادھار نہیں رکھی ہے، یہی تمہیں کیش میں بتا دے گا صورتحال تمہاری کیسی ہے۔ تبھی تو پوچھا گیا معصوم سے کہ مولا جو کہا گیا ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، نماز ایک ایسا عمل ہے اگر وہ قبول تو سارے اعمال قبول ہو گئے، اگر نماز رد لوٹا دی گئی تو سارے اعمال برباد ہو گئے۔ تو مولا میں کیسے سمجھوں کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ ایک نسخہ مولا نے دیا کہ اپنی بعد والی نماز میں جانے سے پہلے جب نماز پڑھ کے باہر نکلو تو دیکھو تمہاری زندگی میں تبدیلی کتنی آئی، پریورتن کتنا آیا، چینج کتنا آیا۔ جتنی تبدیلی آئی اتنی نماز قبول ہوئی ہے۔ تو اگر نماز کا یہ اثر ہے تو اہل بیت کی محبتوں کا بھی اثر ہونا چاہیے۔ آپ میں سے کوئی ہے اس مجمع جو کہہ دے ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں ہے کوئی ایک فرد کہہ دے کہ مجھے تو محبت نہیں ہے؟ تو اگر محبت اہل بیت سے، تو ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، محبت کے اصول کیا ہیں؟ اسی سے بعد میں بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ محبت کے اصول کیا ہیں، ضابطہ کیا ہے؟ ان باتوں پہ ہماری بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، مائیں بھی توجہ دیں، ہمارے بچے، نوجوان اور بزرگ بھی توجہ دیں۔ ہم آپ کا دعویٰ یہ کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ کہ دعویٰ نہیں، حقیقت بھی ہے، ٹھیک؟ لیکن محبت کے تو کچھ اصول ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ ہمارے جملے کو صرف آپ ظاہر میں مت دیکھیے گا، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کا نتیجہ بہت قیمتی ہے، نتیجے پہ توجہ دیجیے گا۔ محبت کی دنیا میں 3 پہلو ہوتے ہیں۔ کتنے پہلو ہوتے ہیں بولیے؟ 3۔ آپ ساتھ دیں گے تو میں بولوں گا۔ ایک ہوتا ہے محبت کی دنیا میں محبت کرنے والا، جس کو کہتے ہیں محب، اس جملے پہ غور کیجیے۔ ایک ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محبوب، ٹھیک؟ جس سے جوان واقف ہے، چاہے لفظ کا مطلب نہ سمجھے، جس سے محبت کی جاتی ہے اسے محبوب کہتے ہیں۔ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اسے محب کہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی سے بے وجہ محبت نہیں کرتا، ہر محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ریزن ہوتا ہے۔ اس لیے تیسرا عنصر ہوتا ہے سبب محبت، وجہ محبت، کس بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب محبت کسی سے بھی ہوائی نہیں ہوتی۔ کوئی کسی سے اس لیے پیار و محبت کرتا ہے کہ اس کا ہنسنا اچھا لگتا ہے، کوئی اس لیے کسی سے محبت کرتا ہے کہ اس کا بولنا اچھا لگتا ہے، کوئی کسی سے اس لیے جڑتا ہے کہ اس کی جو ہے اس کا فکر اچھا لگتا ہے۔ یہ میں بہت اوپن اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ تک نتیجہ جو قیمتی پہنچا سکے۔ کچھ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اچھا سوشل ورکر ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بہت نمازی ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مومن ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ اچھا انسان ہے۔ ہر محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیسک ہوتا ہے، وداؤٹ بیسک کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، یہ سچائی ہے۔ آپ کہیں بھی جائیے سچ کیجئے۔ اور اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے، ہو سکتا ہے جو محبت کرنے والا محب ہے، جس سے محبت کر رہا ہے، جس بنیاد پر محبت کرے وہ آپ کو قبول نہ ہو۔ اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کو قبول ہے یا نہیں، اہم یہ ہے کہ محب کو محبوب کا وہ عمل قبول ہے، اس لیے محبت کرتا ہے۔ اب یہیں سے بات کا وزن اور بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو محبت کی دنیا میں طریقہ کیا ہے؟ محبوب خود اپنا کام کرے، محب اپنا کام کرے، اسے محبت کہتے ہیں۔
اسے محبت کہتے ہی اسے ہیں کہ محب کی اپنی مرضی ختم ہو جائے، محبوب کی مرضی اپنی مرضی بن جائے۔ میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں بہت قیمتی بات ہے، سوچئے میں جو کہنا چاہتا ہوں۔ محبت کی دنیا میں واقعی محبت لقلقہ زبانی نہیں ہے، سچائی ہے۔ یہ محبت جب کامل مانی جاتی ہے جب محب اپنی زندگی کے معیارات کو محبوب کی پسند کے مطابق بنا لے۔ ہم نے سماج میں، سوسائٹی میں دیکھا ہے بعض جوان جب اپنے کسی جو ہے طرف مقابل سے محبت کرتے ہیں اور اس کو یہ ہیئر سٹائل پسند ہے تو وہ اسی انداز سے اپنے بال کو جا کے صحیح کرا لیتا ہے، چاہے اس کے سر پہ آپ کو ٹماٹر نظر آئے، آپ کو اس کے سر پہ چاہے ٹماٹر دکھائی دے، مگر چونکہ اس کے نگاہ میں، یہ میں آپ کے ذہن کو مانوس کر رہا ہوں ایک بڑے مقصد کے لیے، چونکہ اس کے نگاہ میں یہ بہت قیمتی ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہے اس محبوب کو یہ ادا پسند ہے، تو اگر محبوب کو پسند ہے دنیا ہنستی رہے، چونکہ ہمارے محبوب کی یہ پسند ہے تو ہمیں بھی وہی پسند ہوگی۔ اور جب محب میں ایسے ہی مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو اسے واقعی محبت کہتے ہیں۔ عزیزو آؤ دیکھیں، ہمارے بھی محبوب کا نام اہل بیت ہے، ہم محب ہیں، آئے دیکھیں اپنی زندگی میں آیا ہمارے انداز میں یہ مزاج ہے، ہمارے محبوب کو ایسا پردہ پسند ہے ویسے ہی کریں گے جو محبوب کو پسند ہو، ہمارے محبوب کو ایسا جسم پسند ہے ویسے ہی کریں گے جیسے پسند ہو، ایسا کرتے ہیں تو یہ واقعی محبت ہے، ورنہ زبان کا لقلقہ ہے، محبت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ محبت نہیں ہوتی کہ دل پہ نام علی کا ہو، کردار دشمن علی کا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان منافقت کا نام نہیں ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا باری کی محبوب کو کیا پیارا لگتا ہے، محبوب کو کیا پسند ہے، اسے اپنانے کا نام کیا ہے؟ محبت ہے۔ یہ صحیح ہے یا غلط؟ آپ مجھے فیصلہ بھی سنیے، اتنا جملہ غلط ہے صحیح؟ اگر اس بات کو ہماری بیٹیاں اور بہنیں سمجھی ہوتی تو آج دنیا میں پردہ اتنا رسوا نہ ہوتا، آج دنیا میں پردہ اتنا رسوا نہ ہوتا۔ کون خاتون ہے جو پردے کے پیچھے سے کہہ دے مجھے جناب زینب سے محبت نہیں ہے، مجھے جناب فاطمہ سے محبت نہیں ہے؟ تو اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو آپ کے محبوب کو پسند یہ ہے کہ دنیا لاکھ آپ پہ ہنستی رہے، تم محبت مجھ سے کرتی ہو تو جو ہماری پسند ہے اگر تمہاری پسند نہیں ہوگی تو یہ کنیز سیدہ کی علامت نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے اپنے سماج میں دیکھا کہ ذرا جیسے بہت سی چیزوں میں ایک ڈیولپمنٹ آیا ہے، امپرومنٹ ہوا ہے، ایسے ہمارے حجاب میں بھی امپرومنٹ ہوا ہے، سماج میں ہمارے حجاب کو لے کے بھی اضافہ ہوا ہے، ترقی ہوئی ہے، لیکن ماڈرن حجاب آیا ہے، یعنی رحمان بھی خوش شیطان بھی خوش، رحمان بھی خوش، ہم کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے۔ کیا مطلب؟ ہماری بیٹیوں نے نوز پیس تو لگا لیا، ہماری بہنوں نے نوز پیس تو لگا لیا، پیچھے سے بال آزاد ایسا لگ رہا کہ گرمی ہے وہ پنکھے کا کام کر رہا ہے نا۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جو بیٹی ہماری، جو ہماری بہن، جو ہماری ماں اس طرح حجاب کرتی ہے وہ جناب فاطمہ کے مشن کو روکتی ہے، مجرم ہے جناب فاطمہ، مجرم ہے جناب زینب کی۔ محبتوں کی دنیا میں معیار محبت کو سمجھو۔ اور ایک اور بات کہوں محبت کی دنیا میں، ایسا نہیں صرف عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی ہے۔ ہاں، چونکہ بہت جلدی ہمارے یہاں ہوتا ہے دیکھو تمہیں کہا ہے، ہمیں اگر کمی ہوتی تو ہمیں بھی کہتے ہیں۔
نہیں استغفر اللہ، میں ممبر سے کسی کی کمی نہیں گنوانے آیا ہوں، ایک درد ہے جو میں آپ کا ہی بیٹا یا بھائی ہوں شیئر کرنے آیا ہوں۔ خدا نخواستہ جب عزت خدا نے دی ہے تو ذلیل کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آپ غور کیجیے میری بات، محبت کی دنیا میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہوا ہم جس سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت اسی وقت سچی مانی جاتی ہے جب محبوب کی پسند اپنی پسند بن جائے، زبانی پسند نہیں، عملی پسند۔ جہاں زبان خاموش ہو کردار بول رہا ہو، جب تک یہ نہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب یہ محبت پروان چڑھتی ہے، یعنی محب کے اندر، دیکھیے لفظ محب بھولیے گا نہیں، میں کتنی بار اس کی تکرار کر رہا ہوں چونکہ رزلٹ اس کا جو ہے، جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں بڑا قیمتی ہے، اس لیے اس کو بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جلدی اس کو آسانی سمجھ سکیں۔ میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہ محبت جب پروان چڑھتی ہے، کمال کی منزل پہ، انتہا کی منزل پہ، عروج کی منزل پہ، آفاقی اور آسمانی بن جائے، تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ محبت کی دنیا میں لوگ سوچیں مولانا کتنی محبت کر رہے ہیں۔ محبت کی دنیا میں جب محب محبوب کی پسند کو اپنانے میں اتنا معیاری بن جائے کہ اس کی اپنی کوئی سوچ نہ ہو، اس کی اپنی کوئی پسند نہ ہو، اس کی اپنی کوئی چاہت نہ ہو، جو پسند ہو محبوب کی پسند اپنی پسند ہو، جو چاہت ہو محبوب کی چاہت اپنی چاہت ہو، جو طریقہ ہو اپنا نہ ہو اس محبوب کا ہو، تب جانتے کیا ہوتا ہے؟ بات یہاں تک آگے بڑھ جاتی ہے، بات اتنا آگے نکل جاتی ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ محب میں محبت معیار کے کمال پہ پہنچ گئی ہے تو محبوب اعلان کرنے لگتا ہے، آج تک وہ محب تھا، میں محبوب تھا، لیکن اب میں محب ہوں، یہ محبوب ہے۔ اب یہ بات، یہ نسبت ایک طرف نہیں رہ جاتی ہے، معیار جب پلٹ جاتا ہے تو اس انداز سے بات، یہی تو وجہ ہے جب یہ بات ہو جاتی ہے تب محبوب جو تھا وہ محب بن کے کہتا ہے، یہ عمل جو یہ کر رہا ہے یہ نہیں میں کر رہا ہوں، یہ عمل جو کر رہا ہے یہ نہیں میں کر رہا ہوں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ چاہے ابو طالب نے رسول کو پالا ہو، خدا نے کہا میں نے پالا، چاہے رسول نے کنکری ماری ہو، خدا نے کہا میں نے ماری۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ محبوب کی چاہت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ محبوب محب بن کے کہتا یہ عمل تمہارا نہیں میرا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور اب بات اس پتی خاندان تک نہ لے جائیے، آئیے ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ معیار کسی غیر معصوم گھرانے کی طرف بڑھ جائے تو وہاں پر اسے شرمندگی ہوئی ہو، مگر ہم نے نہیں پڑھا سلمان اہل بیت کے گھرانے سے نہیں تھے، سلمان فارس کے رہنے والے تھے، اہل بیت حجاز کے رہنے والے تھے، مگر سلمان میں جب کردار محمدی کا اثر اس معیار پر آیا تو رسول نے آواز دی، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت کو آپ تعداد میں محدود نہ کرو، معیار قائم کرو، اعلان زندہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اگر ہم ایسے اہل بیت کی طرف توجہ دیں گے تو سچی محبت ہے، ورنہ ہر کوئی گوشے تنہائی میں اپنی محبت کا ایک موازنہ ضرور کرے۔ نہ دے خود کو دھوکا، کب تک خود کو دھوکا دیں گے؟ کب تک دوسروں کو کافر کہتے رہیں گے؟ کب تک دوسروں کو اسلام سے باہر کرتے رہیں گے؟ کہیں ہم باہر تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ چھوڑیں، اللہ آپ سے پڑوسیوں کا عمل نہیں پوچھے گا، آپ سے آپ کا عمل پوچھے گا۔ تم کون ہو؟ تم کیسے ہو؟ تم نے کیا کیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔
آج فرش عزا جو جناب شہزادی ہم سب کی ماں فاطمہ کے نام سے منسوب ہے، مجھے اپنی بچیوں سے بہت محبت ہے، اپنے بیٹوں سے بہت محبت ہے، میں دونوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں اگر مجھے کچھ بھی منبر کے نسبت سے سمجھتے ہو تو آج فرض پہ عہد کرو، ہم وہ نہیں کریں گے جو دنیا کو پسند ہے، وہ کریں گے جو ہماری شہزادی کو پسند ہے۔ ہر دور میں آپ کامیاب رہیں گے، ہر دور میں کامیاب رہیں گے، اور اس کی ضمانت اہل بیت کے ساتھ ہونے والوں کے کردار میں ملی ہے، ورنہ کون کسے یاد کرتا ہے؟ کچھ مہینے، 1 سال، 2 سال یادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اہل بیت کی بات الگ ہے، وہ منزہ ہر بہت سی چیزوں سے قابل مقایسہ نہیں ہے، وہ بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ میں ان کے کردار پر چلنے والے کے ایک نمونے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ فضہ حبش کی رہنے والی ہے، بلال حبش کے رہنے والے ہیں، جہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں، جہاں کے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، جہاں کے لوگ غلام ہوتے ہیں، جو آج بھی خطہ لوگوں کے لیے قابل قدر نہیں ہے۔ کسی کا کردار اچھا نہ ہو تو کہا بھی جاتا ہے میں حبشی ہو گیا ہوں کیا، یعنی آج بھی حبش کا تصور اچھا نہیں ہے، مگر جب فضہ نے کردار زہرا کو اپنے اندر ڈھال لیا، بلال نے کردار محمد کو اپنے پر ڈھال لیا، 1400 برس گزر گئے، نہ فضہ فراموش ہوئی نہ بلال۔ یہ اس بات کی علامت ہے اگر ہم نے بھی اپنے اندر اہل بیت کے کردار کے اثرات پیدا کر لیے، زمانہ چھوٹا ہوگا، یاد کم نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، بچیوں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اہل بیت کی محبت نے آپ کو مستغنی کر دیا ہے، اور کوئی بھی در تلاش کر لیں وہاں وقتی ضرورت تو شاید پوری ہو جائے، مگر زندگی کی عزت کے راستے نہیں مل سکتے۔ آؤ دیکھو، اور یہ سلسلہ یوں ہی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے حقیقتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اعلان قدرت ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ پہلے ترجمہ کر دو پورا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ اپنے پروردگار کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، قربانی دیں۔ اس کا مطلب کوثر جو بھی ہو، کوثر جو بھی چیز ہے، نگاہ قدرت میں عبادت کی شان ہے، قربانی کا وقار ہے، جو اور انشاءاللہ اگر نتیجے میں پہنچے کہ کوثر ایک بیٹی کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹی وہ گھر کی عزت ہے جو اللہ کی عبادتوں کا بھی وسیلہ بنتی ہے، قربانی خدا کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ نگاہ قدرت میں بیٹی کا وقار دیکھیے، بیٹی کی عزت دیکھیے، نتیجہ بعد میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہے۔ علماء اہل سنت نے بڑی محنت کی اس لفظ کوثر پر گفتگو کرنے کی، ایسا نہیں، بہت محنت کی۔ بہرحال انہوں نے اپنے اپنے سلیقے سے اپنی اپنی تحقیق پیش کی، لیکن تعجب یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اس پہ توجہ نہیں۔ اگر توجہ دی ہوتی تو ان کو اسی آیت میں کوثر سے مراد کیا پتہ چل جاتا۔ ترجمہ ذہن میں ہے نا؟ اہل سنت علماء میں، مفسرین میں کچھ لوگوں نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد نہر جس کا نام کوثر ہے، کوثر سے مراد قرآن ہے،
کوثر سے مراد احکام شریعت ہے، کوثر سے مراد دین پیغمبر ہے، کوثر سے مراد نماز ہے، کوثر سے مراد روزہ ہے۔ تفسیر الجلالین میں یہ سب جملے موجود ہیں۔ تفسیر الجلالین اہل سنت کی بہت اچھی تفسیروں میں سے، ٹھیک؟ تو کوثر کے بڑے مصادیق بیان کیے گئے، کچھ نے 18 کچھ نے 22 مصداق کوثر بیان کیے۔ میں کہتا ہوں اتنی محنت کرنے سے پہلے اگر روایتوں میں یہ جذبہ ہو گیا تھا چونکہ اہل بیت سے ہمیں نہیں لینا ہے، تو کم سے کم قرآن کی اسی 3 آیتوں میں تلاش کر لیتے، کوثر سے مراد واضح ہو جاتا۔ اللہ نے کیا کہا آخر میں؟ تیسری آیت کیا ہے؟ ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن کیا رہے گا؟ بولیے، بے اولاد رہے گا۔ تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ کوثر کا مصداق جو بھی ہو اولاد سے باہر نہیں ہے۔ کوثر کا مصداق جو بھی ہو، جو بھی تفسیر کر لو، اولاد سے باہر، ورنہ آغاز کا انجام سے رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا مطلب کوثر عطا کیا اور دشمن بے اولاد رہے گا؟ یہ آخر کی آیت خود بتاتی ہے کہ کوثر سے مراد جو لوگ اولاد سے خارج نہیں ہے۔ لیکن بڑا اچھا جملہ ہے، تھوڑا علمی ضرور ہو گیا مگر کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر۔ تفسیر الجلالین میں اس کے رائٹر لکھتے ہیں، چونکہ جلالین اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2 لوگوں نے مل کے لکھی ہے، دونوں کے نام میں جلال آیا ہے، اس لیے جلالین کہتے ہیں۔ جیسے حسنین، مشرقین، مغربین، کونین، اسی طریقے سے جلالین۔ وہ کہتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے جو لفظ فوعل کے فے واو عین لام، ایک میزان ہے عربی میں الفاظ کو، جیسے شعرا جانتے ہیں اشعار میں جو الفاظ آپ لاتے ہیں اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اس وزن پہ آپ دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ عربی گرامر میں بھی کلمات کے لیے وزن ہوتے ہیں۔ بس ایک جملہ کہہ کے نتیجہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں کوئی لفظ فعل کے وزن پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ما فی ذاتہ خیر۔ ہر لفظ فعل کے وزن پہ نہیں آتا، ہر لفظ فعل کے وزن پہ نہیں آتا۔ فعل کے وزن پہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی ذات میں خیر ہو، جس کی ذات میں اچھائی ہو، وہ اس وزن پہ آتا ہے۔ تو اگر کوثر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام لیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ نتیجہ وہی ہے، تو یہ مت دیکھو اس لیے چونکہ رسول کی بیٹی ہے اس لیے کمال ہے، اس لیے مت دیکھو کہ حسنین کی ماں ہے اس لیے کمال ہے، نہیں، ذات فاطمہ ہی خود اتنا معیاری ہے کہ کوثر کا لفظ اللہ نے کہہ کے بتایا ما فی ذات ہی خیر، جس کی ذات میں ہی خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ دیکھیے، ایک نسبت سے خوبی آ رہی ہے، ایک خود اس کی پرسنل ہسٹری میں، پرسنل لائف میں اس کی خود خوبی ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے آپ نے کہا تو یہ اب اللہ نے بڑے اچھے انداز سے بات کی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کیا عطا کیا؟ کوثر۔ عطا میں بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معطی، عطا کرنے والا، ایک ہوتا ہے معطلہ جس کو عطا کیا جا رہا ہے، ایک ہوتا ہے معتبہ یعنی جس چیز کو عطا کیا جا رہا ہے۔ آسان کر دوں، ایک ہے دینے والا، ایک ہے لینے والا۔ ایک چیز ہوتی ہے جو ان دونوں کے درمیان منتقل کی جاتی ہے۔ سنیے گا، دنیا میں آپ نے بھی بہت سے فنکشن دیکھے ہوں گے، بہت سے پروگرام دیکھے ہوں گے، بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی جب کسی کو کوئی گفٹ دینا ہوتا ہے تو ایک دینے والا ہوتا ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے۔ کیا ہر کوئی کسی کو گفٹ دیتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ کیا ایک چھوٹے سے بچے کو گفٹ دینے کے لیے پرائم منسٹر کو لا کے کھڑا کرتے ہیں؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ گفٹ کی دنیا میں لینے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، دونوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جب لینے والا اور دینے والا دونوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مناسبت رکھتا بھی ہے کہ نہیں، تب آمنے سامنے لایا جاتا ہے۔ تو جب لینے والا اور دینے والا دونوں کے معیار کو دیکھا جاتا ہے تو جو چیز ان کے درمیان ایک دوسرے کو پہنچتی ہے اس کا بھی معیار دینے والے اور لینے والے کے اعتبار سے طے ہوتا ہے۔ میری بات کی نزاکت کو سوچئے گا۔ دیکھیے گفٹ میں سب چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں، آپ ٹیچر ہوں گے، پرنسپل ہوں گے، آپ کوئی سوسائٹی ہوگی، آپ کی کوئی انجمن ہوگی، کبھی کبھی آپ اس طرح کی چیزیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کس کو دینے کے لیے بلایا جائے، اس کو دینے کے لیے کون مناسب ہوگا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ گلدستہ بھی جو دیتے ہیں اس میں سب چیزیں دیکھتے ہیں، کسے دینا ہے اور کس سے دلانا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو دینے اور لینے کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے معیارات کو دیکھا جاتا ہے، پھر ان کے درمیان کیا چیز ٹرانسفر کی جا رہی ہے اسے بھی غیر معیاری نہیں رکھا جاتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے۔ ایک پرائم منسٹر کو لاکے کوئی بسکٹ نہیں بٹوائے گا، کولڈ ڈرنک نہیں بٹوائے گا، بریانی کی پیکٹ نہیں بٹوائے، مانتے نہیں مانتے اس بات کو۔ اس کا مطلب یہ کہ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، اس میں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے دیا کسے جا رہا ہے۔ جس معیار کا لینے والا ہوتا ہے اسی معیار یا اس سے بہتر دینے والوں کو لایا جاتا ہے۔ تو جب دونوں کے درمیان کوئی چیز لا جاتی ہے تو اسی ہی اعلیٰ پیمانے کو دیکھا جاتا ہے، ایسی چیز تو جس سے لینے والے کا بھی معیار رہ جائے، دینے والے کا بھی معیار رہ جائے۔ تو ہم نے دیکھا لینے والا رحمت للعالمین ہے، دینے والا رب العالمین ہے۔ تو جب دونوں عالمین ہیں تو جو چیز دی جائے گی وہ بھی ایسی ہو جو معیاری ہو، اس لیے تو دی گئی ہر کوئی چیز سیدۃ النساء العالمین، تاکہ دینے والے کو لینے والے کا معیار مشخص کیا جا سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے سورہ کوثر۔ شہزادی کی زندگی میں بڑے کمالات ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بہت خوبیاں ہیں، اور وہ خوبیاں اس لیے ہمارے لیے قابل رشک۔ شہزادی کے وجود کو آپ آغاز سے ظاہری زندگی کا جو انجام ہے وہاں تک دیکھیں۔ 18 سال کی زندگی میں اللہ کے اس عطیے نے جو کیریکٹر پیش کیا، دنیا آج 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی محل حیرت ہے۔ یقیناً جناب مریم کی فضیلت ہے، یقیناً جناب مریم بہت ہی محترمہ ہیں، بہت ہی مقدس ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 کے مطابق وقالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ جناب مریم کی یہ منزلت ہے کہ خدا نے انہیں طاہرہ بنایا، خدا نے انہیں چنا، عالمین کی عورتوں میں چنا، یہ منزلت ہے جناب مریم کی۔ لیکن تمام کمالات کے باوجود بھی جناب مریم صرف اس اعتبار سے بڑی معتبر ہے کہ ایک نبی کی ماں کہلائی، ماں ہونے کے اعتبار سے یہ کمال انہیں عطا ہوا ہے۔ میں ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مریم ایک اعتبار سے معتبر بن رہی ہے، مگر عورت کی زندگی میں لڑکی کا بھی ایک رخ ہوتا ہے، زوجہ کا بھی ایک رخ ہوتا ہے، ماں کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے۔ تو جناب مریم میں زوجہ ہونے کا رخ آیا ہی نہیں، بیٹی ہونے کا کوئی ایسا امتیاز اعزاز اشارہ نہیں ملتا ہے، اور لیکن ماں بننے کے اعتبار سے قرآن میں سورہ آل عمران نے فضیلت بیان کی ہے۔ تو جناب مریم کی فضیلت یہ ہے کہ ایک نبی کی اولو العزم پیغمبر کی ماں بنی، خدا نے طاہرہ بنایا، خدا نے انتخاب کیا، لیکن یہ جناب فاطمہ ایسی فخر مریم ہے جو بیٹی ہونے کا بھی شرف پاتی ہے، بیوی ہونے کا بھی شرف پاتی ہے، ماں بننے کا بھی شرف پاتی ہے، تاکہ کائنات میں کوئی عورت کہہ نہ سکے
ماں ہونے کا تو امتیاز مریم سے ملا، مگر بیٹی کیسی ہو، زوجہ کیسی ہو؟ فاطمہ نے پڑھ کے بتایا عورت کے تینوں مرحلے میں آتینا کل کوثر کا مصداق بن کے جینے کا سلیقہ بتاتی ہوں۔ بیٹی ایسی بنو کہ باپ کو اپنی ماں یاد آ جائے، بیٹی ایسی بنو کہ باپ کہے فاطمہ تو ام ابیہا، زوجہ بنو تو ایسی نہیں کہ میکے سے لے کے کیا آئی ہے۔ ہمارے سماج کی بدنصیبی ہے، بدبخت ہے سماج، لعنت ہو ایسے سماج کی سوچ پر جو بیٹیوں کے سسرال میں آنے کے بعد سوال کرتا ہے کیا لے کے آئی ہے؟ کوئی کہے گا اتنے زیور لے کے آئی ہے، اتنے کپڑے لے کر آئی ہے، اتنا کیش اس کے بابا نے، گاڑی بھی کی ہے۔ لگتا ہے شادی نہیں کر رہے تھے، اپنی فقیری کا بازار گرم کر رہے تھے۔ جس جوان نے زندگی کے معراج پر قدم رکھتے وقت خود کو فقیر بنا لیا، وہ کبھی امیر نہیں بن سکتا۔ ارے خدا پہ بھروسہ کرو، سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں بھروسہ دکھائی دیتا ہے۔ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس میں ایک لفظ آتا ہے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تم شادی کراؤ ان کی، انہیں آباد ہونے دو۔ اللہ کہہ رہا ہے انہیں آباد ہونے دو۔ اگر یہ فقیر ہوئے، نادار ہوئے، تو اللہ اپنے فضل سے مالدار بنائے گا۔ آپ کسی بھی شادی کی ویڈیو کو سنیے گا، شوق کے سانگ سے پہلے ایک بار ٹھہر کے سنیے گا کہ مولانا نے خطبے میں کیا پڑھا ہے۔ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر یہ فقیر ہوئے، اللہ کہتا ہے اگر یہ فقیر ہوئے تو عدل کی بنیاد پہ نہیں، فضل کی بنیاد پہ وعدہ کرتا ہوں مالدار کروں گا۔ کیوں فضل کہا؟ چونکہ عدل کا مطلب ہے کہ مستحق ہو تو ملے، ایسا منہ ہو تو ملے۔ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے، فضل کا مطلب معیار ضروری نہیں ہے، بندہ ہونا کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں دوں گا، لیکن میں اپنے بچوں کی شادی کر کر بتانا چاہتا ہوں ارے اللہ نے وعدہ کیا، ادھار ہے، پتہ نہیں کب ملے گا، سسرال سے لو چکی یہ کیش ہے۔ تو جو بچے کی آباد ہونے والی زندگی میں سسرال پہ زیادہ بھروسہ کرے، خدا پہ نہ رہ جائے، تو اپنے کو کچھ بھی بنا لے، مومن نہیں ہے۔ اس لعنت کو ختم کریں، اپنے بچے میں غرور غیرت پیدا کریں، اپنے مرد ہونے کا موقع دیں۔ وہ مرد کیسا ہے جو دہلیز پہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے؟ آپ کتنا دے رہے ہو؟ تو بیٹا جو نئی زندگی میں آتے ہی فقیر ہو جائے، میں اپنی سے سرمایہ کو حوالے نہیں کروں گا۔ کہ جس دن جذبہ پیدا ہو جائے گا قوم کا ہر بچہ امیر بنے گا، فقیر نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کہاں ہم چلے گئے؟ تو ہر کوئی پوچھتا ہے لائی کیا؟ اچھا اتنی زبر ملے، اوہ اب یہ شیطنت والا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے نا، جس کے باپ نے جو دیا ہے وہی تو گنوایا جائے گا۔ میری بات پہ شاید متوجہ نہیں ہے۔ جس کے باپ نے جو دیا ہے وہی گنوایا۔ پیغمبر نے بھی بیٹی رخصت کی تھی، رخصت کرنے کے بعد دوسرے دن جب ملنے گئے تو اپنے ہونے والے داماد بھائی سے سوال کیا، یا علی کیف وجدت فاطمہ، علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ کیسا پایا؟ تو جواب دینا چاہیے بہترین کپڑا پہن کے آئی تھی جو آپ کی دست مبارک سے ملا تھا۔
چونکہ ہمارے یہاں دلہن کا کپڑا بڑا معنی رکھتا ہے. جو بابا کے گھر سے پہلے بڑا خوبصورت کپڑا تھا، بڑا قیمتی کپڑا تھا. یہ نہیں کہا. جس علی سے ہم آپ محبت کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ نعم العون علی العبادہ. یا رسول اللہ بہترین مددگار عبادت میں پایا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے تب بھی عبادت کا وسیلہ بنتی ہے، زوجہ بنتی ہے تب بھی عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو جو باپ اپنی بیٹی کو جو دیتا ہے وہی جواب میں سننے کو ملتا ہے. ہمارا باپ جب بیٹیوں کو زیور دیتا ہے، دولت دیتا ہے تو اس کا ذکر ہوتا ہے. اگر رسول جیسا کردار دے تو کردار کا تذکرہ ہوگا. یہ ہے فاطمہ. ان کی شخصیت کے جس پہلو کو ٹچ کریں گے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یوں نہیں. تو جناب مریم ایک اعتبار سے متبرک ہیں. من اگر طاہرہ ہوئی ہیں اور لفظ طہارت ایک بار جناب مریم کے لیے استعمال ہوا ہے تو جناب فاطمہ کے لیے آیت تطہیر میں وَطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا 2 بار استعمال ہوا ہے. تو جناب مریم مقدس ہیں، محترم ہیں، متبرک ہیں، قابل احترام ہیں، قابل سلام ہیں، قابل رشک ہیں، مگر ہر فیلڈ کے لیے نہیں. ایک ماں ہونے کی حیثیت سے. لیکن شہزادی کی طرح زندگی نہ ہوتی تو ماں کا تقدس تو ملتا مگر بیٹی کا وقار سمجھ میں نہ آتا، بیوی کا کمال سمجھ میں نہ آتا. اس لیے اللہ نے اپنے خاتم کی ہاں ایک بیٹی ایسی دی جس نے زندگی کے تینوں تہلیز پر ایسا کردار پیش کیا کہ کائنات تو کائنات ہے عصمت افتخار کرتی ہے، عصمت افتخار و ناز کرتی ہے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ دو تاکہ بہت سی غلط فہمیوں کا جواب ہو جائے. بہت سے نادان لوگوں نے، نااہل لوگوں نے، بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ مغالطہ یا غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی. اسلام میں تو عورتوں کو پست نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مرد کو بڑی قیمت حاصل ہے، عورت کو نہیں. تو ہماری بیٹیاں بھی آستین چڑھا لیتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا؟ ہم پیچھے رہ جائیں گے کیا؟ جب نسوانیت مر جاتی ہے تبھی عورت مرد بنتی ہے. اس کے پیچھے بہت سی چیزیں جو میں نے سمیٹ دی، ٹھیک ہے نا. مطلب پروردگار نے دونوں کو کچھ خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ کمالات کے، کہ اگر دونوں کا سپورٹ رہتا ہے تو کائنات کو مثل تمار ملتا ہے. ایسے نہیں ہے معاملہ. دونوں کا، دونوں کی زندگی مقدس ہے، محترم ہے، قابل رشک ہے. تو اسلام میں عورت کو پست نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ڈاؤن نگاہوں سے. میری کھڑی رک تو نہیں گئی کہیں؟ ختم کر دوں؟ ہاں، آپ کی خاموشی بتاتی ہے زیادہ ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. گھبرائی نہیں، جتنا پڑھ کے آیا ہوں، رٹ کے آیا ہوں، سب نہیں سنا سکتا. ایک سلوار پڑھ دے محمد آل محمد پر. اللہ آپ کی زندگی میں یہ مسکراہٹ، یہ تبسم زندہ رکھے. سب کی سلامتی کے لیے مل جل کے سلوار پڑھ دے محمد آل محمد. دیکھیے غور کیجیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کی حکمتوں کو پوائنٹ کی طرف توجہ دیجیے. بہت قیمتی، بہت بارش مرلے. تو کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے بہت ہی پست کیا ہے، مردوں کو ہر جگہ آگے رکھا ہے، انہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. رسالت مرد کو ملے گی، عورت کو نہیں. امامت مرد کو ملے گی، عورت کو نہیں. یعنی پاور
عہدہ منصب مرد کو ملے گا، عورت کو نہیں، ہے نا؟ اب ظاہر ہے جو سادہ ذہن ہوتے ہیں بات تو صحیح ہے، ایسے ہی اللہ نے عدالت سے کام نہیں لیا، ہمیں پیدا ہی کیوں کیا رسوا ہی کرنا تھا، لیکن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نے اس رسوائی سے بچایا عورتوں کو۔ کیسے؟ حدیث قدسی آپ سنتے رہتے ہیں، یہ جملہ شاید مثال کے طور پہ لانا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں آپ حدیث اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے کچھ بتائیں مجھے؟ حدیث اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ غور سنیے گا، میں سادھارن شبدوں میں آسان لفظ کروں گا۔ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں مراد خدا کی ہوتی ہے، زبان معصوم کی ہو، اسے حدیث کہتے ہیں۔ رسول نہیں کہا تھا کہ ائمہ شامل ہو سکے، معصوم۔ جہاں مراد خدا کی ہو، الفاظ معصوم کے ہو، الفاظ کس کے ہو؟ معصوم کے، لیکن مراد کس کی ہو؟ خدا، اسے کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے، آواز نہیں آئی۔ حدیث۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں الفاظ خدا کے ہوتے ہیں، زبان معصوم کی ہوتی ہے۔ الفاظ خدا کے ہوتے ہیں، زبان معصوم کی ہوتی ہے، یعنی یہ لفظ خدا کا ہے، معصوم کی زبان پہ جاری ہوا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ اس حدیث قدسی کا جملہ ہے لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ کائنات کو پیدا نہ کرتا، ولولا علی لما خلقت، اور اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میرے حبیب میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ دیکھ رہے بات کے وزن کو سمجھیں آپ؟ اب اتنی بات کرنے کے بعد یہ حدیث آسان ہے سمجھنا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کے الفاظ ہیں، زبان رسول پہ جاری ہو رہے، لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات پیدا نہ کرتا، ولولا علی لما خلقت، اگر علی کو پیدا کرنا نامقصود ہوتا تو آپ کو پیدا نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ رسول آپ کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ تم ڈھونڈتے رہے، ایک کو منصب رسالت ملا، ایک کو منصب امامت ملا، دونوں مرد ہیں، عورت کو تو کوئی عہدہ نہ ملا، لیکن خدا نے حدیث قدسی بتا دیا امامت اور رسالت کی آبرو کا نام فاطمہ ہے۔ عہدہ انہیں ضرور دیا ہے، لیکن عہدے کے وقار کا نام فاطمہ ہے، عہدے کی عزت کا نام فاطمہ ہے۔ یہ عہدے ہوتے ہی نہیں اگر فاطمہ نہ ہوتی، تو اگر عہدے ملے بھی ہیں تو صدقہ فاطمہ کا ہے، امامت ملی بھی ہے تو صدقہ فاطمہ کا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں فاطمہ اس خاتون کا نام ہے جو حجاب الہی میں رہتے ہوئے رسالت کی بھی آبرو ہے، امامت کی بھی عزت ہے۔ سلام پڑھ دے محمد اور محمد پر۔ یہ ہے عظمت زہرا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یوں ہی نہیں ہے، بڑی عظمت ہے۔ یہ پیدا کرنے والا بہتر جانتا ہے کہ کسے کہاں رکھا جائے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کہاں۔ عورت کو پردے میں رکھ کر اسلام کی آبرو بنا دیا۔ نصاران نجران میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے رسول کو نہ دیکھا ہو، حسن و حسین کو نہ دیکھا ہو، علی کو نہ دیکھا ہو۔ وہ چاہتے تو اپنے عزم کے ساتھ ساتھ آ سکتے تھے، لیکن ایک خاتون حجاب میں کیا آ گئی، وہ سمجھ گئے اگر آج ان کا مقابلہ ہو گیا تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، اس
جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فاطمہ کے مقابل آ جائے تو منقطع نسل ہو جاتا ہے، احترام کر لے تو ہدایت پا جاتا ہے۔ ان اعطیناک الکوثر ایسے نہیں ہے۔ اس وزن کو سمجھنا ہوگا۔ میں شہزادی کے کس پہلو کو بیان کروں؟ بہت سے پہلو ہیں، بڑی جامعیت ہے۔ بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں سب کو مخاطب ہوں، میری بات کو برا نہ مانیے گا۔ مجھے بہت محبت ہے آپ سب سے، میں کسی کی توہین کر بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ کی دعا نہ ہوتی تو میری خود کوئی ارزش نہیں ہے، اس لیے کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے۔ جو غفلت کی چادریں پڑ گئی ہیں اسے چھانٹنا میری ذمہ داری ہے۔ بس اتنی بات ہے، انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے اور آج عہد کریں گے اس کے سامنے جسے دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے کہ ہم آج کے بعد اپنے میں پریورتن لائیں گے، چینج لائیں گے۔ ہر زمانے میں اگر فاطمہ ہے تو کنیز فاطمہ کی بھی ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں اگر حسین ہے تو حسینی کی بھی ضرورت ہے۔ آپ سے بہتر کون ہوگا؟ گھر والوں سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے اندر وہ خوبی پیدا کریں۔ فاطمہ کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے وارثوں سے پہچانا چاہتا ہے۔ ایک وارث ہے، ایک بیٹا ہے، کائنات جس پہ ناز کرتی ہے۔ پردے غیب میں ضرور ہے وہ اصل بیٹا جو پردے غیب میں ہے، مگر ان کے راستے پہ چلنے والے اس ماں کی جو فرزند اور اولاد وہ آپ ہیں۔ آپ معاشرے میں اپنے کردار کو پیش کر کے دنیا کو پیغام دے سکیں۔ اگر کنیزوں اور غلاموں کا کردار ایسا ہے تو شہزادی کا کردار کیسا ہے؟ اپنی زبان سے نہیں، اپنے کردار سے جناب فاطمہ سے جوڑیں، یہ عہد کریں تو یقیناً آپ جناب فاطمہ زہرا کی مظلومیت اور درد کو محسوس کریں۔ آپ کی ماں، آپ کی شہزادی بہت درد ہے، بہت روئی ہے۔ اگر لفظوں میں کہا جائے خون کی آنسو روئی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ بہت روئی ہے۔ آج بھی ہمارے سماج میں کہا جاتا ہے بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہیں، کہا جاتا ہے نا۔ اگر باپ رسول اور بیٹی فاطمہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہی وجہ تھی۔ بابا کے اٹھنے کا غم تو تھا، لیکن امت اتنا بے رحم ہو جائے گی شہزادی نے شاید تصور نہیں کیا۔ لوگ تو یتیمی پہ پرسا دیتے، لوگ تو یتیموں پہ رحم کھاتے، لوگ تو یتیموں کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہائے شہزادی اس کائنات میں کیسی یتیمہ تھی کہ درد بانٹنا دور کی بات ہے، یہ اعلان کر دیا گیا علی فاطمہ سے کہو دن میں رو یا رات میں رو۔ جس درخت کے سائے میں روتی تھی وہ درخت کاٹ دیا گیا۔ علی علیہ السلام کو بیت الحزن بنانا پڑا۔ اتنا بی بی تڑپتی تھی۔ میرے جملے کو وہی بیٹیاں سمجھیں گی جنہوں نے اپنا بابا کھویا۔ خدا تمام بیٹیوں کے بابا کا سایہ ان کے سروں پہ قائم رکھے، لیکن وہ بیٹیاں اس درد کو زیادہ محسوس کریں گی جب آپ کو اپنا بابا یاد آئے تو فاطمہ کی مظلومیت۔ امت کو رحم نہیں آئے، کسی کو ترس نہیں آیا، کسی کو بھی ترس نہیں آیا، یہاں تک کہ قدرت کو رحم آیا۔ جبرائیل جاؤ میری کنیز کو
جسے مولا کائنات نے بعد میں کتاب کی شکل جو مصحف فاطمہ کہیں گے. اللہ کو رحم آیا, جس نے پیدا کیا اس کو رحم آ گئے, بندوں کو رحم آیا. اچھا باپ کا گزرنا سخت تھا, لیکن باپ کے گزرنے کے بعد امت اس حد تک پست ہو چلے گی, یہ کس نے سوچا ہوگا؟ سوچو اگر آج ہمارے سماج میں کسی بھی پرسنالٹی کی بیٹی ہو تو ہر کوئی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, احترام کی نگاہ ہے, فلاں کی بیٹی ہے, فلاں. ارے جس نے لوگوں کو گمراہیوں سے بچایا ہو, جس نے لوگوں کو تاریکیوں سے اجالے پہنچایا ہو, جس نے دنیا و آخرت کی سعادت کے راستے بتائے ہو, ایسا حبیب کبریا رسول, ان کی اکلوتی بیٹی فاطمہ اتنا تنہا ہو گئی کہ درے سیدہ ہے لکڑیاں جمع کر دی گئی. میں جلدی بات کو کہنا چاہتا ہوں, میں جلدی بات کو طرف مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہیں پر ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں, یہ کون سی غیرت تھی کہ گھر میں مرد علی جیسا موجود ہو اور عورت کو آگے کرتے. ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی عورت کو پیچھے رکھا جاتا ہے, مرد آگے آتا ہے, لیکن اس گھر میں دیکھا کہ فاطمہ آگے آ گئی, علی پیچھے. یہ کون سی غیرت ہے؟ اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ علی بہت اچھے ہیں. علی بہت اچھے ہیں. اس کے کئی ریزنز بتائے گئے, کئی وجہیں بتائے گئے. میں ایک دو وجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بہت روئیں گے. کیوں شہزادی آگے آئی؟ کیوں مولا علی کو پیچھے کر دیا؟ چونکہ شہزادی جانتی ہے کہ بابا کے بعد ولایت کی اطاعت اور ولایت کی محافظت ہر عورت عمر پر واجب ہے. آج ابو الحسن پہ وقت آ گیا ہے, میں بھی علی کی ولایت کی معترف ہوں. میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اپنی شرعی ذمہ داری کو ادا کروں. کہ اس لیے آگے آئی کہ ولایت کی حفاظت فاطمہ میں بھی تھی. معاملہ زوج اور شوہر کا نہیں تھا, ولایت کا تھا. کا دوسری وجہ کیا تھی؟ کا دوسری وجہ یہ تھی کہ جناب فاطمہ زہرا کے ذہن میں شاید یہ خیال آیا ہو کہ میں ان کے رسول کی بیٹی ہوں. شاید یہی سوچ لے یہ وہ دروازہ جہاں 6 مہینہ میرے بابا نے آ کے سلام کیا ہے, مطلب 9 مہینے تک کی روایت ہے. آگے ہر روز صبح کو کہتے تھے مسجد پاک میں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ وہ در ہے جہاں جبرائیل نے سلام کیا ہے, یہ وہ در ہے جہاں سہراب اترا ہے, یہ وہ در ہے جس کی عظمتوں سے لوگ واقف ہیں. تو اتنا تو پتا ہے رسول کی بیٹی ہے. ارے یہی خیال کر کے آگے نہ آئیں گے. کا ایک بہت بڑی اور وجہ بھی ہے جو آیت اللہ طیب جزائری ایران میں پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تاریخ عرب میں یہ بات آئی ہے, میری ماں بہنیں غور سے سنیں گی, بہت درد جملے میں. کیوں شہزادی آگے آئی تھی؟ کا ایک وجہ یہ ہے کہ عرب کا دستور یہ تھا. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عرب کا دستور یہ تھا جن عورتوں کے شکم میں بچہ ہوتا تھا اس پہ ظلم نہیں کرتے تھے. اس کا وہ واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ بغداد کے بادشاہ نے بھرے دربار میں ایک خاتون جس کے شکم میں بچہ تھا, اس کی جب انسلٹ کی گئی تو اس نے جو روٹی توہین کے طور پر رکھی گئی تھی بادشاہ کے سامنے اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے پھینک دیا اور پھینک کے چلی گئی. درباریوں نے کہا بادشاہ سلامت, ارے درے بھرے دربار میں آپ کی توہین کر کے چلی گئی, آپ نے سزا نہیں سنائی. کہا بات سزا کی نہیں ہے, اس عورت کی حالت تو دیکھی ہوتی. عرب اس عورت پر سزا نہیں دیتا جس کے شکم میں بچہ. ہائے شہزادی, شاید یہ بھی ایک مصلحت رہی ہو کہ میرے بھی شکم میں محسن ہے تو کم سے کم مجھ پر ظلم نہیں کیا جائے. لیکن کیا پتا تھا یہ کتنے بے رحم ہے. ارے جلتا ہوا دروازہ دھکا دیا جانے لگا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں, امام علیہ السلام فرماتے ہیں, میری ماں فاطمہ دروازے پہ ہاتھ رکھ کے زور لگائے ہوئے تھی. اتنے میں قلفز کا تادیانہ چلا, میری ماں کے بازوؤں پہ پڑا.
شہزادی در و دیوار کے درمیان. کیسا منظر ہے، اتنا سخت منظر ہے کہ جب جناب فاطمہ ہوش میں آتی ہے، ہر عورت بہتر سمجھ سکتی ہے خدا نہ کرے کسی بیٹی کا، کسی بہن کا بچہ اس طرح سے ضائع ہو، کیونکہ بڑا درد ہوتا ہے، ارے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب شہزادی پہ دروازہ گرا، شہزادی بے ہوش ہو گئی، بچہ شہید ہو گیا، ہوش میں آئی آواز دیتی یا فضت و خزینی لقد سقط محسن، اے فضہ میری مدد کرو، محسن شہید ہو. جناب فضہ نے جیسی مدد کی، ایسی حالت میں درد اتنا ہوتا ہے کہ عورت اپنے درد کو برداشت نہیں کر پاتی. سلام ہو مظلوم شہیدہ پر کہ جناب فاطمہ زہرا نے اس عالم میں ایک جملہ کا فضائن ابو الحسن نے کہا ہے کہ اے بی بی جیسے آپ زمین پر آئی، ابو الحسن کے گردن میں رسی ڈالی گئی، انہیں دیکھیے لے جایا جا رہا ہے. اس کنڈیشن میں ایک دو قدم آگے بڑھ کے کہتی ہے خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی. اے عزادارو، شہزادی نے کہا تھا بال پریشان کیے تھے، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بادل گرامی، ارے آپ نے بال کھولنے کی بات کہی تھی، مسجد نبوی نے حرمت کی حفاظت کی. ارے جب آپ کی یہی بیٹی، ارے زینب ام کلثوم کوفہ و شام کے بازاروں بدلار کچھ جملے زحمت. شہزادی اس کے بعد سے صاحب فراش بستر پر، اس لمحے میں پھر شہزادی کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی. مگر سلام ہو شہزادی کی عظمتوں پر. ہر زوجہ اپنا درد اپنے شوہر سے کہتی ہے، لیکن سمجھدار بیوی جب یہ جان لیتی میرا فلاں درد سن کے میرا شوہر برداشت نہیں کرے گا تو اپنے کو سنبھالتی ہے، کہتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام نے پسلیوں کے ٹوٹنے کی خبر نہیں تھی. مگر پسلیوں کا ٹوٹنا کتنا خطرناک و سخت ہوتا ہے، اس جملے کو میں خطیب کے جملے سے نقل کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایران کے بہت مشہور معروف خطیب ہیں، ان کا نام سب ذہن میں نہیں آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں نے جناب فاطمہ زہرا کی مصیبت بیان کی، ان کی شہادت کے واقعے کو ذکر کیا، مجمع بہت رویا، اتنا رویا کہ میں ممبر سے اتر آیا، لوگ ٹھاڑے مار مار کے روئے تھے. آہستہ آہستہ غم تھما، لوگ جانے لگے. ایک گوشے میں بیٹھا ایک شخص تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا. کچھ دیر تک ہم دیکھتے رہے کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے. دیکھا کہ گریا ٹھہرنے کا نام نہیں لیتا. تو کہتے میں اٹھ کے گیا اس کے پاس، میں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی درد تو نہیں ہے، اتنا کیوں روتے ہیں، اتنا کیوں تڑپتے ہیں. مطلب سر کو اٹھا کے کہتا ہے، چیخ مار کے کہتا ہے جناب میں ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے جس کی کون سی ہڈی ٹوٹ جائے تو کتنا درد محسوس ہوتا ہے، اور پسلیوں کی ہڈیاں سب سے زیادہ نازک ہوتی ہے، یہ ٹوٹ جائے تو درد جڑتی بھی نہیں ہے. اور درد ایسا ہوتا ہے کہ صاحب درد ہر لمحہ موت کی بھیک مانگتا ہے. کہہ کے چیخ مار کے کہتا ہے ہائے فاطمہ کچھ دنوں زندہ رہی مگر کیسے. یہاں تک کہ شہزادی ایک وصیت کے ساتھ دنیا سے گزر جاتی ہے. بس آخری جملہ ہے اور آپ کی زحمت تمام کروں گا.
شہزادی وصیت کرتی ہے، سب اللہ بات کو جو ہے کاٹ رہا ہو تاکہ وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے۔ شہزادی نے وصیت میں کہا تھا یا ابوالحسن غسلنی وکفنی ودفنی باللیل، اے ابوالحسن ہمیں رات کی تاریکی میں غسل دینا، ہمیں رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، ہمیں رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ عزاداروں یہ صرف وصیت نہیں تھی، یہ ایک بیوی کی اپنے شوہر کی مکمل معرفت تھی۔ رات کے سناٹے کی قید کیوں لگائی؟ یہ فلسفہ اور حکمت جب سامنے آیا، جب رات کے سناٹے میں مولا غسل دے رہے تھے تو رات کے سناٹے اور تاریکی میں آپ کا ہاتھ پسلیوں تک پہنچا۔ عزاداروں روایات کے جملے جیسے پسلی سے ٹکرایا علی کی چیخ نکل گئی، زہرا کی ہمدردی دیکھیے، شہزادی کی معرفت دیکھیے، اپنے شوہر کی کتنی معرفت رکھتی ہے۔ کہتی تھی رات میں مجھے حکمت سامنے آئی، چیختے ہیں عزاداروں یہ رات کے سناٹے میں پسلیوں کا احساس تھا، ٹوٹی پسلیاں نہیں دیکھی تھی۔ اگر احساس میں چیخ نکل گئی تو اگر کہیں پسلی ہڈیوں کا مشاہدہ ہوتا، اگر پسلی کی ہڈیوں کا مشاہدہ ہوتا تو علی کیا ہوتا؟ شہزادی دنیا سے گزر گئی۔ ہر کسی کی جب موت آ جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے تو لوگ بہت تڑپ تڑپ کے روتے ہیں۔ بس یہ جملہ سنیے زحمت تمام ہے، لوگ بہت تڑپ تڑپ کے روتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی کے گھر میں ماں مر جائے تو بچے جتنا ماں سے کلوز ہوتے ہیں اتنے ہی بچے تڑپتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ اور ماں کے مرنے میں بچے بہت بلک بلک کے روتے ہیں۔ سوچو جب عام گھروں میں ایسا ہے تو جب ماں فاطمہ ہو، ماں فاطمہ ہو، امام حسنین جیسے اور جناب زینب بنت کلثوم جیسی بیٹیاں ہو، کیا گزر گئی ہوگی۔ مگر روایتوں کے جملے ہیں کہ بچے ماں کی شہادت کے بعد بچوں کے اندر جب سسکیاں تڑپ کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور محسوس کیا آواز باہر آ جائے گی تو لوگوں کو خبر نہ ہو، اپنی آستینوں کو منہ میں دبا لیتے تھے۔ اے عزاداروں حسنین کو رو کے پرسا دیجئے، اے آقا آپ اپنی ماں پہ دل کھول کے نہ رو سکے، ہم غلام آپ کو پرسا دیتے ہیں۔ ہر کوئی لے جا کے دفن کرتا ہے، امام علی نے بھی دفن کیا ہے، مگر دنیا میں دفن کرنے کے بعد آداب اسلامی یہ ہے قبر بنا کے نشانی قبر چھوڑ دو تاکہ لوگوں کو یہ پیغام مل سکے کہ مرنے والا لاوارث نہیں ہے۔ اے عزاداروں اپنے امام زمانہ کو پرسا دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ایک جملہ کہہ کے امام زمانہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ہر کوئی مرنے کے بعد اس لیے نشانی کو بناتا ہے تاکہ دنیا کو پیغام دے سکے مرنے والا لاوارث نہیں ہے۔ ارے آپ کا علی، آپ کا مولا علی، امام حسین کتنا مظلوم رہے ہوں گے، قبر تو بنائی مگر نشان قبر نہ پہچانے جا سکے، کئی قبریں بنا دی، زمانے نے آگے زری بنائی، آل سعود نے وہ بھی گرا دی، ماں کی قبر تو ہے مگر نشانی قبر نہیں ہے۔ خدایا پردے سے زمانے کے وارث کو بھیج تاکہ آگے اپنی ماں کی قبر پہ نشانی بنا کے دنیا کو بتا سکے، ارے میری ماں فاطمہ نہ کل لاوارث تھی نہ آج لاوارث ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ خدایا ہمارے مقصد مقبول فرما، خدایا مومنین و مومنات کی جو حاجت تمنا ہے پوری کرتے ہیں۔ خدایا ہم سب کو اہل بیت کے راستے پہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ مدار محمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔
خدا جو دنیا سے گزر گئے جو رحمت و مغفرت میں چرخا تھا خدا تجھے واسطہ مدال محمد کا تیرے حبیب تیری کنیس اور تیری حجت کی یاد کرنے والے دنیا میں جہاں کہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما خدا جو بھی بیمار ہو جن بیمار دو چاروں نے شفائے کامل و عاجل فرما خدا تجھے واسطہ مدال محمد کا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان خدا یا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما خدا میں تمام علماء کرام بالخصوص مہاراج اعظام کی حفاظت فرما خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں